اچھا سر، ابھی مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں جو ایک اتحاد بنا ہے تمام علماء کرام کا، تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئندہ الیکشن کے اندر مؤثر کارگر ثابت ہوگا، اور اس میں آپ کا کتنا اس میں رول ہوگا؟ جی میں اس اتحاد کے بانیوں میں سے ہوں۔ یہ اب نہیں بنا بلکہ بہت پہلے بنا ہے یہ اتحاد۔ اصل میں تو ملی یکجہتی کونسل جو بنی تھی، جس میں تمام گروہ موجود تھے، اس کے کوکھ سے جنم لیا تھا اس نے۔ وہ مذہبی حد تک تھی اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اور مذہبی رواداری پیدا کرنے کے لیے تھی، جو اب تک موجود ہے۔ اب تک وہ ملی یکجہتی کونسل موجود ہے، جس میں تمام گروہ موجود ہیں، اور میں اس کا سینئر نائب صدر ہوں۔ اور ہم نے جو مشترکات ہیں، جو تمام مکاتب فکر کے درمیان مشترک باتیں ہیں، ان پر ہم نے زور دے کے فضا کو بہتر بنانے میں کردار ادا کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک انتہا پسندی تھی اور تکفیر تھی، کافر بنانا دوسروں کو، غلیظ نعرے، غلیظ فتوے، وہ کافی حد تک بند ہو چکے ہیں۔ اس کے بھی بانیوں میں سے میں ہوں، اور ملی متحدہ مجلس احمد کے بھی بانیوں میں سے ہوں۔ اور اب یہ مجلس عمل دوبارہ فعال ہوئی ہے، غیر فعال تھی، اور میں نے بتایا نہیں ہے لوگوں کو کہ اس کا اب مولانا فضل الرحمان صاحب صدر بنے ہیں۔ اس سے پہلے ایکٹنگ صدر میں تھا، اور سن 2009 کے انتخابات میں میرے دستخطوں سے ٹکٹ جاری ہوئے تھے، کیونکہ اپنا قاضی صاحب چلے گئے تھے بائیکاٹ پہ، باقی 4 جماعتیں رہ گئیں۔ تو 4 جماعتوں نے ہم نے الیکشن کمیشن سے پوچھا، تو انہوں نے کہا آپ اپنا کر سکتے ہیں۔ تو 4 جماعتوں نے اس پہ اعتماد کیا، اور تو یہ اب اس کو ہم نے فعال کیا ہے، اس کو دوبارہ۔ اس کا پہلے بھی رول رہا، اسمبلی کے اندر ہم نے بڑی تعداد میں لوگوں کو پہنچایا، 68 یا 70 نشستیں تھیں۔ حزب وزیر اعظم کا امیدوار بھی ہماری طرف سے تھا بہرحال، اور وہاں حکومت بھی قائم ہوئی کے پی میں، جو سابق صوبہ سرحد تھا، اور اس میں سب کے شرکت تھی، ہم بھی اس حکومت کے اندر شریک تھے۔ یہ تھا، لیکن درمیان میں اس میں تھوڑا جمود آ گیا، فعالیت اس کی کمزور ہو گئی۔ اب دوبارہ ہم نے اس کو فعال کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں 5 بڑی دینی جماعتیں اکٹھی ہوں گی، اور جس کی پشت پر 5 بڑی دینی جماعتیں جس امیدوار کی پشت پر کھڑی ہوں گی، اس کے جیتنے کے چانسز بہت اچھے ہوں گے۔ عوام جو ہیں وہ اب بھی اس کے باوجود کہ دینی قوتوں کے خلاف بڑی مہم چلائی گئی، اور میڈیا ٹرائل بھی ان کا ہوا، اور بہت کچھ کہا گیا ان کے خلاف، لیکن اب بھی لوگ دینی قوتوں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، ان کی توقعات ان سے زیادہ وابستہ ہیں۔ اور اگر انتخابات میں دینی قوتوں نے ظاہر سیاسی جدوجہد و عمل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھے نتائج سامنے آئیں گے، اور عوام کی مشکلات کے حل میں ایک اچھا